الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی جانیں بڑی قیمتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا احترام اور احادیث مبارکہ سے اس کا محترم ہونا معلوم ہوتا ہے کہ انسانی جانیں بڑی قیمتی ہیں۔ یہاں تک کہ ایک روایت کے اندر تو یہ فرمایا کہ انسانی جان کا احترام، اس کی حرمت بیت اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ بیت اللہ کے یعنی مومن کی جو جان ہے، اس کا احترام، اس کی عظمت، یہ بیت اللہ سے بھی کیا ہے، بیت اللہ کی حرمت سے بھی کیا ہے، زیادہ ہے۔ اور انسانی جان کے اوپر ناحق ظلم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب چاہے انسانی جان، بسا اوقات ایسا ہے کہ انسانی جان کوئی کافر کی جان ہوگی، ایسا کافر کہ جس کے ساتھ امان کا معاہدہ ہوا ہو، وہ امن لے کر باقاعدہ امان کے ساتھ ملک میں آیا ہو، تو اس کی جان کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ یعنی ایسے کافر کو بھی ناحق قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ بہرحال قرآن اور احادیث کی بے شمار آیتیں ہیں۔ احادیث تو بہت ساری ہیں، قرآن کی بھی آیت کثرت کے ساتھ ہیں جو بتاتی ہیں کہ ناحق قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا سنگین گناہ ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، فرمایا کہ اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ صرف یہ نہیں، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا اس کے اوپر غضب بھی ہے، ولعنہ، اللہ کی لعنت بھی ہے، وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے یعنی کتنا بڑا جرم ہے یہ قتل کرنا، کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دینا۔ ایک تو ہے نا کہ ناحق قتل نہ کیا جائے، مثلا جو ارباب اقتدار ہیں، جو حکومت والے ہیں، ان کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ مثلا کسی کو قصاصاً قتل کر دیا جائے، یا کسی نے زنا کیا ہو شادی شدہ نے تو اس کو سنسار کیا جائے، یا کوئی مرتد ہو گیا ہو، اسلام سے پھر گیا ہو تو اس کو قتل کیا جائے۔ تو یہ تو ارباب اقتدار کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ ارباب اقتدار جو ہے حکومت والے لوگ کہ جن کے ہاتھ میں حکومت کی کمان ہے، وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ ناحق قتل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی قتل کر رہا ہوگا کسی کو، ناحق قتل کے زمرے میں آئے گا۔ اور ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل ان کو مخاطب کر کے فرمایا، اور تمام آنے والے لوگوں کے لیے، سب کے لیے اس کے اندر کیا ہے، سبق ہے، سبھی کے لیے اس کے اندر کیا ہے، حکم ہے۔ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، کہ ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر فرض کیا تھا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا،
کہ جس نے کسی نے کسی جان کو قتل کیا بغیر نفس، بغیر کسی جان کے بدلے، ویسے ہی مار دیا، بغیر فساد فی الارض، اور اس نے زمین میں کوئی فساد بھی نہیں مچایا، ویسے ہی اس کو قتل کر دیا، فرمایا فکأنما قتل الناس جمیعا، ایسا ہے جیسا اس نے تمام لوگوں کو، پوری انسانیت کو قتل کیا، تمام لوگوں کو قتل کیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس نے ایک انسان کو، کسی ایک کی جان بچائی، اس نے گویا تمام انسانیت کی، تمام لوگوں کی جان بچائی۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ناحق قتل کرنا ایسا ہے جیسا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا جائے، اور قتل اگر ایسا ہو مومن کا ہو تو اور زیادہ اس کی سنگینی ہے، اور زیادہ بڑا جرم ہے۔ اور ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے گناہ بتائے کہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو حرام کیے گئے ہیں تمہارے اوپر۔ ان میں سے ایک اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور ایک وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا، اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا، کہ بھائی کیسے اس کو کھلائیں گے، کیسے پلائیں گے، قتل کر دو۔ جیسے کہ واقعات ہوتے ہیں کہ معصوم بچے کو جان سے مار دیتا ہے، کتنا ظلم ہے، کتنی بربریت ہے، تو یہ بھی ناحق قتل کرنے کے زمرے میں آیا۔ اسی طریقے سے قرآن کی ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم، یعنی اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھایا کرو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کو کیا ہے، قتل نہ کیا کرو، ایک دوسرے کو قتل نہ کیا کرو۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کے اندر اپنے رحمان کے جو بندے ہیں، یعنی برگزیدہ بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ان کی کچھ صفات کو بیان فرمایا ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی یہ صفات ہیں۔ ان میں سے ایک صفت یہ بیان کی والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ اللہ کے ساتھ ایک تو دوسرا الہ نہیں بناتے، وہ اللہ کے ساتھ دوسرا الہ کو معبود نہیں قرار دیتے، اللہ کے ساتھ کسی اور الہ سے نہیں مانگتے، اور ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ، اور کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، وہ لوگ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے الا بالحق، ہاں جو حق ہے قتل کرنے کا ویسے ہی اس کو قتل کیا جاتا ہے، ناحق قتل نہیں کرتے۔ اور ایک جگہ فرمایا ولا تقتلوا النفس التی حرم اللہ الا بالحق، دوبارہ وہی مضمون ہے لیکن نئے انداز سے ہے کہ قتل نہ کرو اس جان کو کہ جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، ناحق قتل نہ کرو۔ دیکھیں کتنی ساری آیتیں قرآن کی کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ناحق کسی کو جان سے مار ڈالنا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کا غضب بھی ہوتا ہے ایسے آدمی پر، ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ایسا آدمی جہنم میں جاتا ہے، ایسے آدمی کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن کی واضح آیات ناحق قتل کرنے کے بارے میں معلوم واضح انداز میں موجود ہے۔ پھر احادیث مبارکہ کی طرف آئی ہے تو بڑا ذخیرہ ہے احادیث مبارکہ کا کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن کی جان کتنی قیمتی ہے، اور ناحق کسی کو قتل کر دینا کتنا بڑا جرم ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، یقول، اور فرماتے ہیں ما اطیبک، یعنی تو کتنا پیارا ہے، کتنا اچھا ہے تو، کعبہ کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تو کتنا اچھا ہے، وَأَطْيَبَ رِيحَكَ، اور تجھ سے اٹھنے والی خوشبو یہ بھی بڑی اچھی ہے، اور وَأَعْظَمَكَ، اور تیری عظمت بھی بڑی ہے، مَا أَعْظَمَكَ، تیری عظمت کتنی بڑی ہے،
اور وَأَعْظَمَ حُرْمَتِكَ، اور تیری جو احترام ہے اس کی عظمت بھی کیا ہے؟ بڑی ہے۔ والذی، آگے کیا فرمایا وہ سنیے، والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لحرمت المؤمن، مومن کی جو حرمت ہے نا، فرمایا اعظم عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے، حرمت من کی، تیری حرمت سے بھی زیادہ، تیری حرمت سے بھی زیادہ مومن کی حرمت یہ اللہ کے نزدیک بڑی ہوئی ہے، دمہ و مالہ، اس کے خون کی بھی اور اس کے مال کی بھی، یعنی مومن کا خون اور مومن کا مال، اس کا احترام تیرے احترام تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی کتنی، یعنی کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر مومن کی جان کا قیمتی ہونا بتایا گیا، اس کا محترم ہونا بتایا گیا کہ مومن کی جان کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہ بتائے کہ دیکھو یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، الکبائر، بڑے بڑے گناہ ہیں، ان میں سے ایک الاشراک باللہ، ایک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، اور ایک کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی، یہ بڑا گناہ، وقتل النفس، اور ایک گناہ بتایا کہ کسی جان کو قتل کر دینا، یہ بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور ان میں سے ایک بتایا وقول الزور، جھوٹی گواہی دینا، یہ چار بڑے بڑے گناہ حدیث مبارکہ کے اندر گنوائے گئے۔ ان میں سے ایک گناہ ناحق کسی کو قتل کر دینا، کسی مومن کو ناحق قتل کر دینا، یہ بھی کیا ہے؟ بڑا گناہ بتایا گیا۔ اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مومن کو گالی دینا یہ فسق ہے، وقتالہ کفر، اور اس کو قتل کر دینا یہ کفر ہے۔ یعنی کتنا، یعنی کہ سنگینی بتائی گئی ہے اس حدیث مبارکہ کے اندر، مومن کی حرمت بتائی گئی ہے کہ دیکھو کوئی کسی مومن کو گالی بھی دے گا نا کوئی اگر، تو یہ گناہ ہے، فاسق ہے، یہ کیا ہے؟ وہ شخص فسق کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، اور قتل کر رہا ہے تو بتایا گیا وہ کفر کا کام کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع 10 ہجری میں جو حج کیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا تھا، اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ تھے اس کے اندر بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی جان بڑی قیمتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم، کہ تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں تمہارے اوپر حرام ہیں، کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، کہ جیسے کہ آج کا جو دن اس کا احترام ہے، اس مہینے کا احترام ہے، اس شہر مکہ کا احترام ہے، اسی طریقے سے تمہارے اوپر ایک دوسرے کی جانیں بھی اسی طریقے سے محترم ہیں، اور حرام ہے ان کی آبروئیں اور ان کی عزتیں اور ان کے خون اور ان کے مال، یہ تمہارے اوپر حرام ہے، یعنی ان کا احترام کرنا۔ فلا ترجعوا بعدی کفارا یضرب رقاب بعض، میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑاتے پھرو، میرے بعد کافر نہ بن جانا، کیا مطلب؟ ایسا کام نہ کرنا جو کافروں والا ہو، جو گمراہ لوگوں کا کیا ہے کام ہو، وہ نہ کرنا کہ گردنیں ایک دوسرے کی اڑاتے پھرو، کہ یہ تو کافروں کا کام ہے، یہ تو کیا ہے گمراہ لوگوں کا کام ہے۔ یعنی کتنے واضح انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی حرمت بتائی کہ دیکھو یہ شہر جیسے محترم ہے، یہ آج کا جو دن، حج کا دن، حجۃ الوداع کا دن، یہ محترم ہے، اور جیسے یہ مہینہ، یہ حج کا مہینہ یہ محترم ہے، یہ ایسے ہی ایک دوسرے کے خون تمہارے اور ایک دوسرے کی مال اور ایک دوسرے کی آبروئیں یہ بھی کیا ہے محترم ہے، کتنے واضح انداز میں۔ اور ایک روایت کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی اگر کسی مسلمان کی طرف اسلحے کے ذریعے صرف اشارہ کرے، اشارہ کرنے کو بھی منع کیا کہ اشارہ بھی نہ کیا جائے، کوئی مذاق میں کرتے ہیں نا کبھی، یا ویسے ہی اس کو مارنے کے لیے،
ڈاکو آ جاتے ہیں، چور آ جاتے ہیں، اسلحے کے ذریعے سے اشارہ کرتے ہیں کہ بھائی یا تو نکالو ورنہ کیا ہے پہنچ جاؤ. تو اشارہ کرنے سے بھی منع کیا گیا کہ دیکھو جو آدمی اشارہ کرے گا اسلحے کے ذریعے سے کسی کے اوپر، تو فرمایا کہ اس کے اوپر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں، فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کام کو چھوڑ نہ دے. جب تک وہ اشارہ کرتا رہتا ہے فرشتوں کی لعنت اس کے اوپر برستی رہتی ہے. اور فرمایا وَإِنْ كَانَ لِأَخِيهِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، اگرچہ وہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو کہ بھائی سے اسلحے کے اشارہ کر رہا ہے، اس کو اسلحہ دکھا رہا ہے، اور تو بھی فرمایا کہ فرشتوں کی اس کے اوپر لعنت برستی ہے. یعنی کتنی زیادہ احادیث مبارکہ کے اندر قتل کرنے کی حرمت بیان کی گئی ہے کہ یہ حرام ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا یہ جرم ہے. اور ایک روایت کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قتل، کہ جس نے کسی کو قتل کیا، من قتل مؤمنا، جس نے کسی مومن کو قتل کیا، فاغتبط، اور پھر اس کے اوپر خوش بھی ہو رہا ہے، یعنی قتل کر کے خوش ہو گیا کہ میں نے جو ہے اپنا ٹارگٹ مجھے مل گیا، جو تھا اس میں کامیاب ہو گیا. فرمایا تو ایسے آدمی کی کبھی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، لم يقبل اللہ منہ، اور نہ اس کی کوئی فرض نماز قبول ہوگی نہ نفل نماز قبول ہوگی. ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل ذنب عسى اللہ ان یغفرہ یوم القیامہ، ہر گناہ امید کی جا سکتی ہے، ہر گناہ کی امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن معاف فرما دیں، الا من مات مشرکا او قتل مؤمنا متعمدا، سوائے دو گناہوں کے. ایک وہ کہ جو کہ شرک کی حالت کے اندر دنیا سے چلا گیا، کفر کی حالت کے اندر دنیا سے چلا گیا، اس کی کبھی توبہ قبول نہیں، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. اور وہ کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا. یعنی احادیث مبارکہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور آج دیکھیے قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہے، جب جس کا دل چاہے مسلمانوں کی جماعت کے اوپر، دیندار لوگوں کے اوپر، علماء کے اوپر، طلباء کے اوپر حملے کر کے کیا نام ہے ان کو دنیا سے رخصت کر دیتے ہیں، ان کو شہید کر دیتے ہیں جب جس کو موقع ملے. یعنی خانہ جنگی، کچھ دن امن رہتا ہے ملک پاکستان کے اندر، کچھ دن بعد اچانک سے پھر وہی سلسلہ شروع ہونے لگ جاتا ہے. ایسے لوگ کس قدر ظالم ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تباہ و بربادی ہو کہ جو اس بات کو سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم ناحق کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں اور ہم نے اپنی آخرت کے لیے کتنا بڑا گویا کہ جہنم کا ٹھکانہ ہم نے اپنے لیے تیار کر رکھا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے ہم نے اپنے لیے ذلت کا راستہ اختیار کر رکھا ہے. ابھی دیکھیے حال ہی کے اندر اتوار کے روز ظہر کی نماز کے بعد علماء کے جمعیت علماء اسلام کے کنونشن کے اندر جو دھماکہ ہوا، اس دھماکے کے نتیجے کے اندر اس دن کی اطلاعات، اس دن تک یا ایک دو دن تک تو 54 دنیا سے چلے گئے تھے، یعنی ان کو شہید کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد بھی شہداء کا سلسلہ جاری ہے. اور کئی لوگوں کو زخمی کر دیا گیا، ناحق قتل کیا گیا. یہ سراسر ناحق قتل تھا کہ دین کی بات، اور ان کا جو مشن ہے وہ دین کی بات کو کیا ہے پھیلانا، دین یعنی ملک کے اندر دینی اسلام کو نفاذ کرنا، یہ ان کا مشن ہے. اور اپنے اسی مشن کے لیے وہ لوگ نکلے ہوئے تھے، اور اسی مشن کے لیے ان کی کیا نام ہے کنونشن تھا، جو پہلے بھی ہوتا ہے، کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا. تو وہاں پر دھماکہ کر دیا گیا، اور اس دھماکے کے نتیجے کے اندر بہت بڑی تعداد علماء کی، بہت بڑی تعداد طلباء کی، بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی، بہت بڑی تعداد بچوں کی شہید ہو گئی. کتنے گھر تباہ و برباد ہو گئے. ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، ذرا باجوڑ میں آپ کے رہنے والے کوئی رہتے ہوں تو ان سے معلومات لیجئے کہ وہاں کیا قیامت ٹوٹی ہے، کہ گھر گھر کے اندر، ویسے بھی باجوڑ کوئی اتنا بڑا علاقہ تو نہیں ہے، یعنی کہ بہت بڑا علاقہ نہیں ہے، بہت بڑا یعنی آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے. وہاں جنازے اٹھے ہیں، معصوم بچے، ایک بچے کے بارے میں پتہ چلا 11-12 سال کا بچہ ہے، گھر کا کام بھی کرتا ہے، وہ گھر کا رکھوالا بھی ہے، وہ اس کو کیا ہے اڑا دیا. اسی طریقے سے
ایک نوجوان کی 11 دن پہلے شادی ہوئی ہے اور اس کو بھی کیا نام ہے اس دھماکے کے نتیجے میں اس کو بھی شہید کر دیا، اس بیوی پر کیا گزرے گی، اس گھر والوں پر کیا گزرے گی، اس ماں کے اوپر کیا گزرے گی، اس باپ کے اوپر کیا گزرے گی، اس کا کوئی احساس نہیں ہے، اس کا قتل کرنے والوں کو کوئی احساس نہیں ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں کہ ہمارے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے۔ ایسے لوگوں کے اوپر تباہ و بربادی ہو، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ جو ملک کے اندر اور بیجا ناحق لوگوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم جو کر رہے ہیں کام اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، اس کے نتیجے کے اندر کیا ہوگا۔ ہم نے آخرت کے لیے اپنی کوئی فکر نہیں کی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا نہیں ہے، ایک دن آنے والا نہیں ہے، ایک ایک عمل کو دیکھا جائے گا، ایک ایک عمل کو پرکھا جائے گا۔ اور ہمارے حکمرانوں کی بے بسی الگ ہے، ہمارے حکمرانوں کی بے بسی الگ ہے کہ ان کی طرف سے جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوا۔ اس واقعے کی جتنی زیادہ مذمت کی جائے اتنی ہی زیادہ کم ہے، یعنی اتنا ہولناک واقعہ ہے اور ایسا واقعہ ہے کہ بڑا دکھ بھرا واقعہ ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے معمولی نہیں ہے، معمولی واقعہ نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا سانحہ ہے اور اس کے زخم بہت گہرے ہیں جو اتنی جلدی ختم نہیں ہوں گے۔ اور ہمارے حکمرانوں کو بھی تو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو کیوں کیفر کردار تک نہیں پہنچاتی، یہ ایسی منصوبہ بندی کیوں نہیں کی جاتی کہ جس کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو کیا ہے بروقت قابو کیا جا سکے اور ایسے واقعات رونما نہ ہو۔ جہاں ایک طرف یہ واقعہ ہوا ہے وہی ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو ایک تو دعا کرنے کی ضرورت ہے اس موقع پر کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پاکستان کو ہر قسم کی خانہ جنگی سے اس کی حفاظت فرمائے، اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے سبھی کی حفاظت فرمائے، اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنائے تاکہ آئندہ ایسے لوگ اس طرح کی حرکت نہ کریں، کوئی اس کی جرت نہ کرے۔ دعا فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔